بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ واجب ہے واجب القتل۔ وفی الوجہ الثانی صورت مسئلے کی سن لو، شرح لمبی۔ میں نے پیر بازارہ سے 100 روپے ادھار لے اور ہم دونوں نے اتفاق رائے سے یہ غلام تبلیغی ثالث کے پاس رہن لگا، اور تبلیغی کو کہا تھا کہ اگر پہلی تاریخ رمضان کی میں قرض نہ اتاروں آپ اس کو بیچے اور مرتہن کو پیسے دیں۔ اب رمضان کی پہلی تاریخ آئی تو ثالث نے غلام کو بیچا لاہوری کے ہاتھ 100 روپے۔ کتنے کا؟ لاہوری نے 100 روپے دے کر غلام خرید لیا۔ اس کے بعد سفینہ نوح نے دعویٰ کیا کہ یہ غلام تو میرا ہے، اور غلام موجود تھا۔ غلام تو سفینی کا کام تو اپنے غلام سے ہے، اس کو کام سے پکڑ کر کے لے جائے۔ بات سمجھ میں آ؟ اب مشتری کیا کرے گا؟ تو مشتری زمان لے گا کس سے؟ تبلیغی سے۔ کیوں؟ عقد بیع اس نے کیا ہے اور حقوق عقد کے عقد کی طرف راجع ہے، تو لاہوری جو مشتری ہے وہ غلام کے پیسے ثالث سے لے گا، کیونکہ لاہوری نے پیسے دیے تھے غلام کے بدلے، غلام ان کے پاس بچا نہیں ہے، لہذا وہ اپنے پیسے لے گا۔ اس نے اپنے جیب سے پیسے دے دیے، یہ کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں ثالث مخیر ہے، انشاء ضمن الراہن و انشاء ضمن الراہن۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ میں نے آپ سے 100 روپے لیے، ہم دونوں نے اتفاق رائے سے یہ غلام رہن رکھا تبلیغی کے پاس، تاریخ آنے پر میں قرض نہ اتار سکا تو تبلیغی نے حسب وعدہ غلام بیچا لاہوری کے ہاتھ، لا، اور تبلیغی نے ان کو پیسے دے دیے۔ اس کے بعد سفینہ نوح نے دعویٰ کیا کہ لاہوری کے پاس جو غلام ہے یہ تو میرا ہے، اور گواہ پیش کیے۔ تو جب غلام موجود ہے تو سفینہ کیا کرے گا؟ اپنے غلام کو لے جائے گا۔ اب مشتری کیا کرے گا؟ مشتری ثالث کو ضامن ٹھہرائے گا، نہ راہن کو نہ مرتہن کو، کیونکہ ضامن عاقد بیع کا ہوتا ہے، اور عاقد عقد بیع کا کون تھا؟ ثالث۔ تو یہ ضمان اس سے لے گا، کیونکہ مشتری نے ثالث کو پیسے دی تھے غلام کے بدلے، غلام ان کے پاس بچا نہیں ہے، لہذا وہ رجوع ثمن کرے گا ثالث۔ اب ثالث کیا کرے گا؟ تو وہ مخیر ہے، چاہے راہن کو پکڑے گا اور چاہے وفی الوجہ ثانی، وجہ ثانی یہ ہے ان یکونا کہ وہ غلام قائما فی ید المشتری، وہ زندہ ہے لاہوری کے ہاتھ میں، نفل المستحق، سفینہ نوح کا حق ہے ان یاخذہ منہ، کہ پکڑ لے لاہوری سے۔ کیا پکڑ لے؟ اپنا لأنه وجد عین وجہ، کیونکہ سفینی نے پا لیا اپنے عین مال کو،
اب لاہوری سے تو غلام چلا گیا، تو لاہوری کیا کرے گا؟ ثم للمشتری ان یرجع علی التبلیغ بثمن، اب لاہوری رجوع بثمن کرے گا کس کے اوپر؟ کیوں؟ لأنہ العاقد، لاہوری کے ساتھ عقد بیع اسی نے کیا ہے، فتتعلق به حقوق العبد، تو ثالث کے ساتھ حقوق عقد کی جو تاوان متعلق ہوگا، وہذا اور رجوع بثمن من حقوقه حيث وجب بالبيع، یہ پیسے جو واجب ہو گئے تھے مشتری پر بیع کے بدلے، وَإِنَّ وَعْدَهُ، لاہوری نے ثالث کو پیسے دیے تھے، لِيَسْلِمَ لَهُ الْمَبِيعُ، تاکہ اس کے پاس مبیع سالم رہے، وَلَمْ يَسْلِمْ، اور وہ تو بس اب ان سے سفینہ اپنا غلام لے گیا، اس کا گھر پورا ہو گیا، مشتری نے اپنے پیسے ثالث سے لیے، مشتری کا گھر بھی پورا ہوا، اب ثالث کیا کرے گا؟ نُصُمَّ الْعَدْلُ بِالْخِيَارِ، تبلیغی مخیر ہے، ان شاء رجع علی الراہن بالقیمت، اگر چاہے تو رجوع راہن پر کرے گا، کس کے ساتھ؟ قیمت، ٹھیک ہے، اور اس میں بہتری ہے، اور کیوں راہن پر رجوع کرے گا؟ لأنہ راہن هو الذی، وہ غدار ہے، ادخلہ فی العہدہ، جس نے تبلیغی کو اس تاوان میں ڈالا، غیر کا غلام ان کے پاس اپنا ظاہر کر کے رہ رکھا، نو فیجب علیہ تخلیصہ، تو راہن کے اوپر واجب ہے کہ تبلیغی کو نجات دلا دے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس نے مجھ پر رجوع کیا تو میں نے پیسے تبلیغی کو دیے، اب لین سیدھا ہوا، قیمت ادا کرنے کی وجہ سے میں اس غلام کا مالک بنا، اس غلام کا مالک بنا۔ وَإِذَا رَجَعَ عَلَيْهِ، اور جب یہ ثالث رجوع کری مجھ پر، نُصَحَّ قَبْضُ الْمُرْتَہِن، مرتہن نے جو پیسے قبض کیے ہیں ثالث سے، ثالث نے غلام بیچ کر پیسے کس کو دیے تھے؟ مرتہن کو، تو وہ صحیح ہوا، لأن المقبوض سلم له، جو اس نے پیسے قبض کیے ہیں وہ اس کے لیے سالم رہے قرض کے بدلے۔ اور ان شاء رجع علی المرتہن، اور اگر چاہے تو رجوع کری کس پر؟ اور کیوں؟ مرتہن نے آپ کو جو پیسے دیے تھے وہ ثمن مبیعی کے، اور جب مبیعہ نہ رہا تو عقد نہ رہا، تو وہ ثمن نہ رہا، وہ آپ سے واپس لے گا۔ لأنه اذا انتقض العقد، جب ثالث اور لاہوری کے درمیان عقد بیعہ ٹوٹ گیا، نو بطل الثمن، ان پیسوں کا ثمن ہونا اور وقت قبض ثمن، اور مرتہن نے تو ثمن مرہونے کا سمجھ کر لیا تھا، نو فیجب نقض قبضہ، تو واجب ہے کہ ہم مرتہن پیر بگاڑا کا قبض توڑ دے، قبض توڑ دے ضرورت ہے۔ وَإِذَا رَجَعَ عَلَيْهِ، وَإِذَا، اب ثالث نے رجوع آپ پر کیا، وہ پیسے لے لیے، جب لے لیے تو آپ کا دین لوٹایا، آپ کا دین تو ساقط ہوا تھا پیسوں کے بدلے، اور پیسے آپ کے پاس رہی نہیں، تو آپ کا دین مجھ پر لوٹایا۔ وَإِذَا رَجَعَ، اور جب ثالث رجوع کرے مرتہن پر، وَانْتَقَضَ قَبْضُهُ، اور مرتہن کا قبض علی الثمن ٹوٹ جائے، نُعَادَ حَقُّهُ بِالدَّيْنِ كَمَا كَانَ، مرتہن کا حق لوٹ آیا دین میں جیسے پہلے تھا، نو فَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الرَّاهِنِ۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ولو وہی صورت، میں نے پیر بگاڑا سے 100 روپے لی اور اپنا غلام ثالث کے پاس رہ گئے، اور ثالث نے غلام بیچا اور پیسے لے کر مشتری نے پیسے ثالث کو نہیں دیے، ڈائریکٹ کس کو دیے؟ مرتہن کو۔ اس کے بعد سفینہ نو نے لاہوری پر دعویٰ کیا کہ غلام میرا ہے، وہ لے گیا، تو اب جو مشتری ہے وہ رجوع ثالث پر نہیں کرے گا،
سالس کو تو اس نے پیسے نہیں دیے، جس کو پیسے دیے ہے اس پر رجوع کرے، وہ کون ہے؟ یہ معنی ہے ولو ان المشتری، اگر لاہوری سلم ثمن غلام کے پیسے تسلیم کرے مرتہن کو، تو اگر عبد استحقاق پر لیا گیا نو لم یرجع، لاہوری رجوع نہیں کرے گا علی العدل تبلیغی پر، لأنه فی البیع عامل، کیونکہ تبلیغی تو بیع میں خادم راہن کا، وانما یرجع علیہ، اس پر تو تب رجوع کیا جاتا اذا قبضہ، جب ثالث پیسوں کو اولم یقبض، اور اس نے قبض کیا نہیں ہے، وبقی الزمان علی الموکل، تو باقی رہا زمان موکل پر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اب سنو، یہ تو تب کی توکیل عقد رہن کے ساتھ ساتھ، اب میں نے اب سے 100 روپے لیے اور غلام اس کے پاس رہن رکھا، اور 4 دن بعد میں نے سالس کو وکیل بنایا، اب جو گڑبڑ ہو تو سالس رجوع کس پر کرے؟ راہن پر، کیونکہ اس توکیل بالبیع کا تعلق رہن کے ساتھ نہیں ہے، جب رہن کے ساتھ نہیں ہے تو مرتہن کے ساتھ بھی دیکھو۔ وَإِنْ كَانَ التَّوْكِيلُ، اور اگر ثالث کا وکیل بالبیع عقد رہن کے بعد تھا اور توکیل بالبیع مشروط نہیں تھا عقد رہن میں، فما لحق العدل، جو تاوان لاحق ہو جائے عدل ثالث کو من العہدہ تاوان سے، یرجع به علی قبض الثمن المرتہن املا، خواہ مرتہن نے ثمن قبض کیا ہو یا نہیں، لأنه لم يتعلق بهذا التوکیل، کیونکہ اس توکیل کے ساتھ متعلق نہیں ہے حق مرتہن کا، فلا رجوع كما في الوكالة المفردة عن الرهن إذا باع الوكيل ودفع الثمن إلى من أمره الموكل ثم لحقه عهدة لا يرجع على المقتضي على یہ ایسا ہے، رہن شان نہیں ہے۔ میں نے سفینی نو کو وکیل بنایا کہ میرا یہ غلام بیچو، اس نے غلام بیچا لاہوری کے ہاتھ، کس کے ہاتھ؟ لاہوری کے ہاتھ، پھر لاہوری کے ہاتھ سے کسی نے استحقاقاً لے لیا کہ یہ میرا ہے، بس تو یہ رجوع وکیل پر نہیں کرے گا، یہ رجوع کس پر کرے گا؟ موکل پر۔ کما فی الوکالہ المفردہ، جدا ہو رہن سے، مثلا اذا باع الوکیل، وکیل بیچتا ہے، ودفع الثمن، اور ثمن دیتا ہے، الی من، اس آدمی کو، امرہ الموکل، میں نے سفینی نو کو کہا میرا یہ غلام بیچو اور یہ پیسے جو ہے وہ دے دو لاہوری کو، اس نے غلام بیچ کر اس کو دے دیا، ثم لحقہ عہدہ، پھر تاوان آیا، نو لا یرجع به علی المقتضی، لاہوری کے اوپر رجوع نہیں کرے گا، رجوع کس پر کرے گا؟ اپنے موکل پر۔ بخلاف الوکالت، جو وکالت بالبیع مشروط فی العقد ہو، تو عقد رہن متعلق ہے کس کے ساتھ؟ مرتہن کے ساتھ، تو وہ توکیل بھی مرتہن کا حق ہے، کیونکہ متعلق ہے اس کے ساتھ حق مرتہن کا، تو یہ بیع غلام کا جو ہے لحقہ، مرتہن کے حق کے لیے ہے۔ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہکذا ذکر الکرخی، اور یہ مذہب تائید کرتا ہے قول من لا یرا جبر هذا الوکیل علی البائع۔ پہلے یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ میں سفینہ کو وکیل بنا تو اس کو بیچا، اس نے وکالت قبول کی، بعد میں انکار کیا، تو وکیل کو مجبور کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو بعض نے کہا کیا جا سکتا ہے، بعض نے کہا وہ حر ہے اور حر پر جبر نہیں۔ وَإِن مَاتَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ رَجُلٌ فَلَهُ الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرَّاهِنَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ۔ یہ مسئلہ لمبا ہے۔ میں نے پیر بگاڑا سے 100 روپے ادھار لیے اور یہ خر اس کے پاس رہ گئے، رات کو یہ خر مرتہن کے ہاتھ میں مر گیا۔ مرنے کے بعد سفینہ نوح نے کہا یہ خر تو میرا تھا، تو دعوی استحقاق کا کیا حیات مرہونہ کے وقت یا ممات کے بعد؟ ممات کے۔ تو اگر وہ دلائل سے ثابت کرے کہ خر اس کا ہے تو خر تو مر چکا ہے، تو مولوی صاحب اگر سفینہ چاہے مرتہن کو ضامن قرار دے کیونکہ اس کے ہاتھ میں مرا ہے، اور اگر چاہے راہن کو ضامن قرار دے کیونکہ اس نے ظلم کیا ہے، اس کا خر اس کے پاس راہن رکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَإِن مَاتَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ، اگر وہ خر مر جائے فی ید المرتہن،
پھر بگاڑا کے گھر، ثم استحقہ رجل، اور پھر اس کو جو ہے سفینہ نوح دعویٰ کرتا ہے، نفلہ سفینے کا اختیار ہے، ان شاءت ضمنت الراہنہ، اگر چاہے تو راہن کو ضامن ٹھہرائے، وان شاءت ضمنت المرتہنہ، اگر چاہے تو مرتہن کو ضامن ٹھہرائے، لأن کل واحد منہما متعد، ہر ایک راہن اور مرتہن میں سے ظالم ہے، بالحق فی حقہ، سفینہ کے حق میں ظالم ہوں بتسلیم کہ میں نے اس کا غلام پیر کو دیا ہے، اور پیر ظالم ہے بالقبض کہ اس نے سفینے کا خر قبض کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فإن، اب تفصیل سنو، سفینہ نے مجھ سے خر کی قیمت لے لی، معاملہ بڑا آسان ہوا، تو میں خر کا مالک بنا اور میرا خر مملوک اس نے مار دیا، تو اس کا دل ساکت ہوا، شارٹ کٹ راستہ تھا، اس نے مجھ سے زمان لے لی، تو زمان دینے کی وجہ سے میں خر کا مالک بنا، تو مرہون بنانا صحیح ہے، اور وہ مرہون اس کے پاس ہلاک ہوا تو اس کا دین، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے۔ فَإِن ضَمَنَ الرَّاهِنَ، اگر سفینہ ضامن ٹھہرائے راہن کو، فقد مات بالدین، وہ مر گیا دین کے بدلے، لأنه راہن ملکہ، مالک بنا اس خر کا بأداء الزمان، فصح الإيفاء، تو صحیح ہوا دینا خر کا مرتہن کو، وَإِن ضَمَنَ الْمُرْتَهِنَ، وَإِن ضَمَنَ، اور اگر اس نے مرتہن کو ضامن کر دیا، مرتہن، تو جناب مرتہن مجھ سے دو چیزیں مانگے گا، ایک خر کی قیمت لے گا، کیوں؟ وہ آپ نے میری طرف سے ادا کیا، اور ایک اپنا دین دے گا، یہ لمبا ہوا۔ وَإِن ضَمَنَ الْمُرْتَهِنَ، اگر سفینہ مرتہن کو ضامن قرار دے، يرجع مرتہن رجوع کرے گا راہن پر، بما ضمن من القیمت بھی، وہ بھی دینی ہی بھی قیمت کے ساتھ، فَلِأَنَّهُ مرتہن مغرور، اس کو دھوکہ دیا گیا راہن کی طرف سے، اور دین کے ساتھ کیوں؟ فَلِأَنَّهُ انتقض اقتضاؤه، میں نے جو خر دیا تھا وہ تو ختم ہوا، وَيَعُودُ حَقُّهُ كَمَا كَانَ، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس پر اعتراض ہے، اس دوسری صورت پر، کہ اگر وہ ضامن ٹھہرائے کس کو؟ مرتہن، تو مرتہن مجھ سے کتنی چیزیں لے گا؟ قیمت بھی لے گا۔ اعتراض پڑتا ہے کہ دین ساقط ہونا چاہیے، کیوں؟ جب اس نے رجوع مرتہن پر کیا اور مرتہن نے مجھ سے اس کی قیمت لے لی، تو قیمت ادا کر میں خر کا مالک ہوں، اور وہ میرا خر مملوک اس کے پاس ہلاک ہوا، اور مرہونہ جب ہلاک ہو جائے تو دین ساقط ہوتا ہے۔ تو چاہیے کہ پہلی صورت کی طرح صورت ثانی میں بھی دین، کیوں؟ یہاں اگرچہ اس نے رجوع مرتہن پر کیا، لیکن بالآخر مرتہن نے رجوع بالقیمت کس پر کیا؟ مجھ پر، ہاں، تو قیمت میں نے ادا کی، میں نے ادا کی تو میں خر کا مالک ہوا، اور جب خر کا مالک ہوا وہ مملوک خر مرتہن کے پاس ہلاک ہوا، تو چاہیے کہ مرتہن کا دین ساقط ہو جائے، جیسی صورت اول میں۔ وَإِن قِيلَ لَمَّا كَانَ قَرَارُ الزَّمَانِ، صورت ثانی میں جب زمان بالآخر راہن پر آیا، کس طرح؟ برجوع المرتہن علیہ، مرتہن نے مجھ پر رجوع کیا، اور ملک خر کے اندر ثابت ہے، لمن علیہ قرار الزمان، جس پر زمان ہوتا ہے، تو ظاہر ہوا انہ راہن نے رہن ملک نفسی، اپنا ملک رہن رکھا ہے، فصار کما اذا ضمن المستحق الراہن ابتداء، تو یہ صورت اول کی طرح ہوا کہ سفینہ نوح ضامن ٹھہرائے راہن کو ابتداء۔ بات سمجھ میں آئی؟ مصنف اعتراض کا بھی حوالہ دیتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ اعتراض ابو خازم قاضی کا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ مجھ سے قیمت لی جائے گی، اس لیے کہ میں نے خیانت کی، میں نے آپ کو دھوکہ دیا، غیر کا غلام تھا، میں نے دے دیا، اس خیانت کی سزا میں مجھ سے ڈبل کی گئی۔ جواب یہ ہے انہو یرجع علیہ، مرتہن رجوع راہن پر کرے گا بسبب الغرور، کہ میں نے اس کو دھوکہ دیا ہے، کیسا؟ والغرور بالتسلیم، دھوکہ یہ ہے کہ میں نے غیر کا غلام اس کو تسلیم کیا، کما کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یا یہ ہے کہ سفینہ نے تو قیمت آپ سے لی، لیکن آپ میری وکیل تھے، اور وکیل اپنے جیب سے جو کچھ ادا کرے وہ مرتہن سے، اور بالانتقال، یا زمان منتقل ہوا مرتہن سے راہن کی طرف کا، انہ وکیل منہ، کیونکہ مرتہن وکیل ہے اس سے، اور ملک بکل ذالک متاخر ہے عن عقد رہن،
بخلاف الوجہ الاول. وجہ اول کون سا ہے کہ مستحق رجوع بالقیمت کرے لأن المستحق یضمنہ، کیونکہ سفینہ نے راہن کو ضامن ٹھہرایا باعتبار اس قبض راہن کے جو سابق علی الرہن ہے. فیستند الملک، تو راہن کا ملک غلام پر مستند ہوا قبض کی طرف، اور قبض کے وقت میں مالک تھا تو رہن کے وقت بھی مالک ہوا. ظاہر ہوا کہ میں نے رہن رکھا ملک اپنے نفس کا. وقت طولنا الکلام فی کفایت المنتہی واللہ. باب التصرف فی الرہن، مرتہن رہن میں تصرف کرتا ہے. ایک والجنایت علیہ، مرتہن مرہون خر کا دم توڑتا ہے. دو وجنایتی ہی علی غیرہ، اور مرہونہ کسی کا نقصان کرتا ہے. تین باب اس میں بیان ہے. باب التصرف فی الرہن، مرتہن سوار ہوتا ہے خر پر جو مرہون ہے، بیچتا ہے جو مرہون ہے، یہ تصرف. والجنایت علیہ، اور مرتہن نقصان کرتا ہے خر کے، اس کا دم توڑتا ہے. دم توڑتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ وجنایت علی غیرہ، مرہون غلام ہے، مرتہن کے ہاتھ میں وہ کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کے گھر کو جلاتا ہے، وہ نقصان کون ادا کرے؟ وَإِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَالْبَيْعُ مَوْقُوفٌ. فَالْبَيْعُ، سنو بھئی صورت مسئلہ کا تصرف فی الرہن. میں نے اس سے 100 روپے لے کر یہ غلام اس کے پاس رہے. اب غلام مرتہن کے پاس ہے. میں نے لاہوری کو کہا یہ میرا غلام خرید 100 روپے کا. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے وہ غلام مرہون بیچا. تو یہ بیع نافذ ہے یا موقوف ہے؟ کہتے ہیں موقوف ہے علی اجازت المرتہن، کیونکہ غلام اگرچہ میرا ملک ہے لیکن اس کے ساتھ حق مرتہن کا جو دین ہے وہ بچتا ہے. تو اگر بیع نافذ ہو جائے تو اس میں ابطال حق مرتہن. وَإِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ، اور جب راہن بیچتا ہے رہن کو، یہ ایک تصرف ہے بغیر اذن مرتہن، نو بیع موقوف ہے لتعلق حق غیر، کیونکہ متعلق ہے حق مرتہن کے اس کے ساتھ، وہ غیر مرتہن ہے. فَيَتَوَقَّفُ، تو یہ بیع موقوف ہے علی اجازتہ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ، اگرچہ راہن نے اپنا ملک بیچا ہے لیکن اس کے ساتھ حق غیر کا وابستہ ہے. یہ ایسا ہے کہ پیر بگاڑا مرنے کے قریب ہوا اور اس نے کہا میرا سارا مال مسجد کو دے دو، تو یہ مال تو اس کا ہے لیکن اس کے ساتھ حق ورثہ کا وابستہ ہے، تو وصیت بھی جمیع المال باطل ہے بلکہ موقوف ہے اعلی اجازت ورثہ. وہ اجازت دیں گے تو نافذ ہے، اجازت نہ دے تو ایک سلس میں نافذ ہے، سلسین ورثہ کا. کمن اوصا، جیسے ایک آدمی وصیت کری بجمیع مالہ، نتقف، یہ وصیت موقوف ہے علی اجازت الورثہ فیما، اس مال میں جو زائد علی الثلث ہے، لتعلق حقہ بہ، ورثہ کا حق اس مال کے ساتھ متعلق ہے. وَإِنْ اجاز المرتہن اجازت، مرتہن کو پتہ چلا اس نے کہا میں اجازت دیتا ہوں تو بیع جائز ہے، کیونکہ توقع بیعک لحقہ، دینی مرتہن کے خاطر تھا، وقد رضی بسقوطہ، اور وہ اپنی حق کی سقوط کے ساتھ جو ہے وہ رضامند. وَإِنْ قَضَاهُ الرَّهْنُ، چلو میں نے عبد مرہون جو مرتہن کے ہاتھ میں ہے اس کی اجازت کے بغیر لاہوری کے ہاتھ فروخت کر دیا. یہ بیع تو موقوف تھا لیکن میں نے جیب سے پیسے نکال کر اس کا قرض اتار دیا، اب اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیع نافذ ہوا. وَإِنْ قَضَاهُ، اگر مرتہن کو ادا کرتے راہن دین نجازہ، پھر وہ بیع نافذ ہے، لِأَنَّهُ زَالَ الْمَانِعُ، کیونکہ ظاہر ہوا وہ دین جو مانی تھا نفوذ بیع سے. اول مقتضی موجود ہونا اور علت صحت بیع کا موجود ہے، وہ یہ کہ یہ بیع ایک تصرف ہے جو صادر ہے من الاہل مالک سے فی المحل مملوک میں، اور جب بیع نافذ ہوا باجازت المرتہن نو ینتقل حقه الى بدلہ، اب مرتہن کا حق غلام سے منتقل ہوا کس کی طرف؟ قیمت کی طرف. اب قیمت اپنے پاس مرہون رکھے گا، لأن حقه تعلق بالمالیت، مرتہن کا دین متعلق تھا قیمت غلام کے ساتھ، اور قیمت کے لیے حکم مبدل غلام کا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ایسا ہے جیسا میرا یہ غلام ہے، میں نے اس کو موزون پہ تجارت بنایا، اس پر قرض چڑھا پیر بگاڑے کا، اس مقروض عبد کو میں بیچتا ہوں،
تو پہلے آپ کا حق متعلق تھا صورت غلام کے ساتھ، اب آپ کا حق متعلق ہوا قیمت غلام کے ساتھ. فصار کالعبد المدیون اذا بیع، یہ ایسا ہے کہ عبد مدیون بیچا جائے برضاء الدائنین، ینتقل حقهم الى البدل، دائنین کا حق مالیت غلام کی طرف منتقل ہے. کیوں؟ دائنین رضامند ہے بالانتقال کہ ہمارا دین غلام کی قیمت کی طرف ہو، دون السقوط راسن، اس پر نہیں ہے کہ ہمارا دین ساقط ہو جائے سرے سے. نو بقضا حضا، ٹھیک ہے. وَإِن لَمْ يُجِزْ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْعَ وَفَسَخَهُ إِنْ فَسَخَهُ إِنْ حَتَّى لَوْ افْتَكَّ الرَّهْنَ لَا سَبِيلَ لِلْمُشْتَرِي عَلَيْهِ. پیر سے میں نے 100 روپے لیے، یہ غلام اس کے پاس رہ گا اور میں نے اس کی اجازت کے بغیر یہ غلام لاہوری کے ہاتھ فروخت کیا اور مرتہن نے اجازت نہیں دی، تو یہ بیع فسخ ہو گئے. تو ایک مذہب یہ ہے کہ فسخ، ایک مذہب، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر میں مرتہن کو قرض دے دوں اور وہ مرہون چھوڑاؤ تو لاہوری مجھ سے وہ غلام لے سکتا ہے کہ یہ میں خرید چکا ہوں؟ تو کہتے نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ جو عقد شرا ہوا ہے وہ مفسوخ ہوا بے فسخ المرتہن. تو مشتری مجھ سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ غلام میں خرید چکا ہوں مجھے دے دے. وہ تو مالک بنا تھا عقد شرا کی وجہ سے، اور عقد شرا جو ہے وہ مرتہن نے کیا کیا. بس ایک مذہب یہ. وَإِن لَمْ يُجِزْ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْعَ، اگر مرتہن اجازت بیع کا نہ دے، وَفَسَخَهُ اور بیع کو فسخ کرے، ان هذا فی روایتنا، اور دلیل اس کے یہ ہے حتی لو افتک الراہن الراہن، اگر راہن دے کر مرہونہ چھڑائے، نو لا سبیل للہوری علیہ، سبیلہ نہیں ہے لاہوری کا مجھ پر کہ میرا غلام دو. لأن الحق ثابت للمرتہن، مرتہن کو جو حق ہے مرہونہ میں وہ بمنزلہ ملک ہیں. فصارک المالک، تو مرتہن مالک ہے. لہو ان یجیز و لہو ان یفسخ، مرتہن کا حق ہے کہ وہ اجازت دے دے اور حق ہے کہ اس کو فسخ کرے. لیکن اصح روایتین میں یہ ہے کہ لا ينفسخ بفسخ، لا، کہ اگر میں مرتہن کی اجازت کے بغیر غلام بیچوں اور مرتہن اس کو فسخ کرے تو وہ فسخ نہیں سکتا. کیوں؟ فسخ تو تب ہوتا کہ اس بیع سے آپ کا دین باطل ہوتا، اور دین باطل ہے یا وہ غلام سے قیمت کی طرف منتقل ہے، تو بیع کی بعد بھی آپ کا حق محفوظ ہے. جب محفوظ ہے تو بیع کیوں باطل کرتے ہو؟ لأنه لو ثبت حق الفسخ، اگر مرتہن کے لیے حق ثابت ہو جائے فسخ کا، نو انما يثبت ضرورت صيانت حقی، یہ اس لیے تھا کہ اس کا دین محفوظ ہو جائے اور حق اس کا حبس میں باطل نہیں ہے بانعقاد هذا العقد، اگرچہ یہ بیع منعقد ہو جائے. فبقي موقوف، تو یہ بیع کیا؟ بس اب سنو، میں نے قرض لیا، خر رہن رکھا، وہ خری مرہون میں نے لاہوری کے ہاتھ فروخت کر لیا، مرتہن نے اجازت نہیں دی. صحیح مذہب یہ ہے کہ یہ بیع فسخ نہیں ہے لیکن موقوف ہے. جب موقوف ہے اب مشتری اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور اس کو ضرورت ہے خر کی، تو مجھ سے وہ اس کی مرضی ہے، یا تو انتظار کرے کہ میں رہن چھوڑاؤں تو خر لے جائے اور استعمال کرے، اور اگر انتظار نہیں کر سکتا تو بیع فسخ کرے، کوئی اور خر تلاش کرو. ٹھیک ہے؟ ہاں دیکھیں. فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي، اگر لاہوری چاہے، خَبَرَ صبر کرے، حتی یفتک الراہن الرانا، کہ راہن مرہون کو چھڑائے. کیوں؟ اذ العجز، راہن جو عاجز ہے مرہون چھڑانے سے، یہ عجز علی قرب الزوال ہے. اور وَإِنْ شَاءَ، اگر چاہے، رفع الامر الى القاضی، تو اپنی بیع کا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرے. اب قاضی کا حق ہے ان یفسخ، کہ بیع کو فسخ کرے. کیوں؟ لفوات القدرت، راہن کی قدرت نہیں ہے علی تسلیم خرنا. ٹھیک ہے؟ اور فسخ بیع کے اختیار قاضی کو ہے، اور حق فسخ بیع کا الى القاضی ہے، لا الہ لاہوری کو.
بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی مثال ایسی ہے، یہ میرا غلام ہے، میں نے 1 لاکھ کا فروخت کیا، پھر بگاڑا کیا، اس نے مجھے پیسے دے دیے، غلام کو پتہ چلا کہ میرا مالک پھر بگاڑا بنا، میں بھاگ گیا، جان چھڑانے کے لیے بھاگ گیا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب مولوی سے پھر بگاڑا بیع کو فسخ نہیں کر سکتا، قاضی کے پاس جائے، قاضی کو اختیار ہے کہ بیع کو فسخ کرے۔ فَذَلِكَ مَا إِذَا بَقَى الْعَبْدُ الْمُشْتَرَى، یہ ایسا ہے کہ بھاگ جاتے ہیں میرا وہ غلام جو خریدا گیا ہے، اور وہ بھاگ گیا قبل القبض، پھر بگاڑا کے قبض سے پہلے، فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ، پھر بگاڑا لما ذکرنا نُكَذَلِكَ هَذَا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو ایک اور مسئلہ، میں نے پھر بگاڑا سے 100 روپے قرض لیے، اور یہ خر اس کے پاس رہنا، اور اس کی اجازت کے بغیر میں نے خر بیچا لاہوری کے ہاتھ، ابھی مسئلہ گزر گیا کہ یہ بیع کیا ہے؟ موقوف ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ غلام میں نے بیچا دوسری بار تبلیغی کے ہاتھ، تو یہ دوسرا بیع غلط ہے یا صحیح و موقوف ہے؟ کہتے ہیں موقوف ہے، کیونکہ اس سے پہلے بیع اگر نافذ ہوتا تو یہ باطل ہوتا، لیکن وہ نافذ ہے یا موقوف ہے؟ اور موقوف لا یمنع الموقوف، وہ موقوف کو منع، لہذا دوسری بیع بھی یہ معنی ہے اس قول کا۔ وَلَوْ بَاعَهُ، اگر مرہونہ بیچتے راہن من رجل لاہوری کے ہاتھ، ثم باعه بیعا ثانیا من غیره، پھر دوبارہ بیچ رہا ہوں تبلیغی کے ہاتھ، قبل ان یجیزہ المرتہن، قبل اس سے کہ مرتہن بیع اول کی اجازت دے، فالثانی موقوف، تو ثانی بیع موقوف ہے، ایسا جس طرح اول بیع موقوف ہے علی اجازتی ہی، لأن الاول لم ينفذ، لاہوری کے ساتھ بیع نافذ نہیں ہے بلکہ موقوف ہے، اول موقوف لا یمنع توقف ثانی، اور بیع موقوف جو اول ہے وہ منع نہیں کرتا توقف ثانی کا، ٹھیک ہے۔ اب پھر بگاڑا کو پتہ چلا کہ یہ غلام پہلے بکا ہے لاہوری کے ہاتھ، پھر بکا ہے تبلیغی، اور اس نے تبلیغی کی بیع ثانی کی اجازت دی تو وہ نافذ ہے۔ فلو اجاز المرتہن البیع الثانی جاز الثانی، اگر مرتہن اجازت دے بیع ثانی کا تو ثانی جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں اچھا جی۔ دوسری صورت، میں نے 100 روپے لے کر غلام پھر وغیرہ کے پاس رہنا تھا، پھر اس کی اجازت کے بغیر غلام لاہوری کے ہاتھ فروخت کیا، وہ موقوف ہے۔ پھر میں نے یہ اجارہ دے دیا تبلیغی کو یا ہبتاً دے دیا، مرتہن کو پتہ چلا تو اس نے اپنی ثانی جو اجارہ ہے یا ہبہ اس کی اجازت دی، وہ نافذ نہیں ہے، بیع اول نافذ ہے، کیونکہ عقد بیع مضبوط ہے یا عقد اجارہ مضبوط ہے؟ بیع، اور اقوا کی ہوتی ہوئی اضعاف اثر نہیں کر سکتا، تو اگر مرتہن عقد ثانی کی اجازت دے جو اجارہ ہے یا ہبہ ہے تو وہ تو نافذ نہیں ہے، بیع۔ وَلَوْ بَاعَ الرَّاهِنُ، اگر میں لاہوری کے ہاتھ عبد مرہون بیچوں، ثم اجر، اور پھر اجارہ پر دوں تبلیغی کو، او وہابا یا ہبتاً دوں، اور رہنا من غیرہی، یا تبلیغی کے پاس رہن رکھوں، واجاز المرتہن، اور پھر بگاڑا اجازت دے، حاضر العقود اجارہ ہبے اور رہن کا، نجاز البیع الاول، وہاں اگر عقد ثانی بیع کا تھا اور اس کی اجازت تھی تو عقد ثانی جاری تھا، اور یہاں عقد ثانی اجارہ ہے اجازت دی تو عقد، فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ مرتہن جب میں لاہوری کے ہاتھ فروخت کروں اور پھر اس کے بعد تبلیغی کے ہاتھ فروخت کروں اور اب تبلیغی کی بیع کی اجازت دے تو وہ نافذ ہے، کیوں؟ اس بیع میں کا فائدہ ہے، پیسے آئیں گے تو آپ دین وصول کریں گے، اس لیے آپ کی اجازت سے وہ نافذ ہے۔ اور اگر عقد ثانی اجارہ ہو اور آپ اجازت دے تو ان پیسوں سے آپ کا حق وابستہ نہیں ہے، آپ کا حق تو وابستہ ہے قیمت خر کے ساتھ ہے، اور وہ قیمت خر کا مقروض ہے یا منافع خر کا ہے، ان پیسوں سے تو آپ کا حق وابستہ نہیں ہے، تو آپ کا دماغ خراب ہے، اس چیز کی اجازت دیتے ہیں جس میں آپ کا فائدہ نہیں ہے، تو شریعت نے کہا وہ نافذ ہے، اس میں آپ کا فائدہ ہے، پیسے لو اور قرض وصول کرو، نسوار ڈالو۔
فرق یہ ہے کہ مرتہن کا حصہ ہے بے آسانی میں، کیونکہ متعلق ہے اس کا دین بھی بدلی ہی بے آسانی کی قیمت کے ساتھ، فیصح تعینہ، تو مرتہن جب تعین عقد ثانی کا کرتا ہے یہ صحیح ہے، لتعلق فائدتی بھی، کیونکہ اس کا فائدہ متعلق ہے۔ اما لا حق له بهذه العقود، لیکن کوئی حق نہیں ہے مرتہن کا اجارہ و ہبہ میں، کیونکہ ہبہ اور رہن میں بدل نہیں ہے، اول الذی وہ بدل جو اجارہ میں ہے وہ تو بدل منفعت کا ہے نہ بدل خر کا، اور حق مرتہن کا تو مالیت خر میں ہے نہ منفعت میں ہے، تو اس کی اجازت یہ اسقاطا لحقی فضل المانی، مانی زائل ہوا، فنفذ البیع الاول فوضح الفار، ٹھیک ہے۔ ولو اعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه، نفذ زمان ذری مرا دا فضا کیسے ہے لگا پاتے شما بس پیسہ پانی خدا سبانا بیدگو پانی کیوں خواہ لو لو بالوں کی